الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں تقریباً 8 سال دی طویل مدت تو بعد پھر ایک مرتبہ اللہ کریم دے فضل و کرم نال اس مسجد کے اندر میری حاضری ہو رہی ہے اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے صبح میں بیان کیتے گنگالی 12 بجے بیان کیتے رنگلی ظہر تو بیان کیتے تھٹا ہوں تھوڑی خدمت حاضر ہوں اور میرے اندر کتنی سخت ہونی ہے وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب خوش نصیب حفاظ کرام جنہوں اللہ کریم نے حفظ قرآن دی دولت نال مالا مال ہون دی توفیق
نصیب فرمائی۔ میں دل دی گہرائیاں نال انہاں خوش نصیب حفاظ کرام نو مبارکباد پیش کرنا۔ انہاں دے استاد محترم، انہاں دے اعزاء و اقارب اور ادارے دے جتنے معاونین ہیں وہ بھی مبارکباد دے مستحق ہیں۔ دن قیامت دے حافظ قرآن نو 11 پاسپورٹ ملنے بہشت برین دے اندر داخل ہونے واسطے، ایک پاسپورٹ جنت دے اندر داخلے دا ملنا ہے حافظ قرآن نو اپنے واسطے، اور 10 پاسپورٹ حافظ قرآن نو ملنے اپنے گھرانے دے انہاں 10 بندہ دے متعلق جنہ واسطے جہنم واجب ہو چکی ہونی ہے۔ اللہ اپنے گھرانے دے انہاں 10 بندہ دے حق وچ حافظ قرآن دی سفارش قبول کر کے انہاں دی جہنم نو جنت نال تبدیل کر چھوڑے سی۔ نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ بچے نو رستہ دیو بھائی۔ دوستوں نے میرے ذمہ لایا ہے سبق مسئلہ الہ، اس سے گفتگو کرنی ہے۔ میں اللہ کریم دے الہ ہون دی ایک دلیل بیان کرنی ہے رب العالمین دے قرآن وچوں، تے 4 گلاں عرض کرنیاں سبق دے طور تے، اور وہ 4 گلاں انشاءاللہ میری کوشش ہونی ہے کہ میں سارے دوست اور بزرگاں نو یاد کرا چھوڑا۔ قرآن مجید دی عظیم ترین آیت الکرسی، اللہ کریم نے آیت الکرسی دے اندر اپنے الہ ہون دیاں 10 دلیلاں بیان کیتیاں۔ انہاں 10 دلیلاں وچوں تیسری دلیل یہ ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو۔ آیت الکرسی تیسرا پارا پہلا صفحہ۔ المیہ یہ ہے کہ مسلمان آیت الکرسی یاد کیتی ہے لیکن سمجھی نہیں، تاں بس بھی جھگڑے نہیں۔ اللہ کریم تو بغیر کوئی بھی الہ نہیں، انبیاء علیہ السلام دی نبوت برحق، اللہ کریم نے رسولہ دی رسالت برحق، اولیاء کرام دی ولایت برحق، لیکن الہ ہونا صرف اللہ کریم دا حق۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کریم تو بغیر کوئی الہ نہیں۔ کیوں؟ فرمایا نمبر 1 الحی، ہمیشہ زندہ رہن والا اللہ تا الہ بھی صرف اللہ۔ نمبر 2 القیوم، خود بخود قائم اللہ تے ساری کائنات نو قائم رکھن والا بھی اللہ تا الہ بھی صرف اللہ۔ یہ ہن میں سادی گل کیتی ہے، اصل سبق میں اگوں سناونا ہے۔ اللہ کریم کیوں الہ ہے؟
فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ ندر تو بھی پا کے، اللہ منہ تے اباسی تو بھی پا کے، اگر ساری کائنات وچوں ندر تو پاک صرف اللہ، جماہی تے اباسی تو پاک صرف اللہ، ندر تے اون تو پاک صرف اللہ، تا الہ بھی صرف اللہ۔ ہن میری چار گلاں سننیاں، کوئی بندہ تھوڑے تے سوال کرے اللہ کریم تے کیوں ندر نہیں آندی، سوال تے ہور کرے تو وقت ندرہ من لگ گئی ہے، چے دلا ورس دوس دے کے بکف چراغ دارد نال بہ کے تر ندر نہ کرو۔ یہ خدایا میری تا 9 گھنٹے دی سروے سے بولن دی، تساں کتنا ساتھ دے سو؟ کوئی بندہ توڑے تے سوال کرے اللہ تے کیوں ندر نہیں آندی، نمبر 1 اللہ کریم تے اس واسطے ندر نہیں آندی جس سے ندر آونے اس نو آس پاس دا پتہ نہیں ہوندا۔ اگر اللہ کریم تے ندر آ گئی ساری کائنات دیاں خبراں کہہ رکھنیاں، تو دوست میرے کل دلیل منگو، جہدے تے ندر آونے اس نو آس پاس دا پتہ نہیں ہوندا، دلیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نال دلیل پیش کرن لگا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دی جماعت نال سفر دے اندر جا رہے ہیں، چلدے چلدے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے، سارا تھکاوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام دا حکم دے کے صحابہ کرام دے سامنے اعلان کیتا ہے بھائیوں کے دونا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اساں سارے لشکر والے تھکے ہوئے ہیں، قوم تلے بھی چھوٹی ڈیڑے سی، رات نو ندر نہ کرے، رات نو جاگدا رہے، سانو صبح دی نماز واسطے جگہ چھوڑے۔ سارے صحابہ کرام چپ کر گئے، سارے تھکے ہوئے ہن، ایویں نہ ہوے میں ذمہ داری چاواں مت مینوں ندر آوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار اعلان کیتا ہے میں یوں کہ دونا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تواڈے وچوں کون ڈیوٹی دے سی یار آپ رات نو نہ سمے سانو سویرے نماز واسطے جگہ چھوڑے۔ سارے صحابہ کرام چپ، کیوں جو تھکے ہوئے ہن، یہ بہت بڑا عذر موجود ہے صحابہ کرام دے سامنے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار اعلان کیتا ہے میں یوں کہ دونا، میرے صحابہ کرام سارے تھکے ہوئے ہیں، انج نہ ہوئے مردہ فجر دی نماز قضا ہوئے، تواڈے وچوں کون قربانی دے سی یار رات نو جا کے سویرے سر نماز واسطے جگہ چھوڑے۔ سارے صحابہ کرام دی خاموشی دیکھ کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے تے ہاتھ مارے، عرض کرن لگے حضرت آنا او کے دو کم، تساں سارے آرام کرو، میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات جاگدا رہا، سویرے نماز واسطے جگہ بنا میں حضرت بلال دے ذمے۔ آنا او کے زکم میں جگہ سا، اللہ دی شان انشاءاللہ آکھنا بھول گئے، انشاءاللہ آکھنا بھول گئے۔ انسان جو ہویا قرآن پاک دے الفاظ اے میرے سامنے 15واں پارہ سورت دا نام سورت الکہف، اللہ فرما دے والا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا یشاء
سورۃ الکام 15واں پارا آیت نمبر 23 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمایا ہے کل جیڑا بھی کم کرنا ہوئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ ضرور نہ لکھا کرو. انسان ہویا اگر بندہ اس ویلے انشاءاللہ آکھنا بھول بھی گیا ہے، سارے دوست مسئلہ یاد کر لو ہے، انشاءاللہ آکھنا اس ویلے بندہ بھول بھی گیا ہے. اللہ کریم فرمائے وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، گل کریں دے ویلے انشاءاللہ آکھنا یاد نہیں رہیا تے باپ دے اندر یاد آیا ہے میں تا انشاءاللہ نہیں آکھیا. اس ویلے بندہ انشاءاللہ آنکھیں چاہتا بھی اللہ کریم برکت نصیب کر چھوڑے سی. گھنٹے بعد یاد آیا ہے، ایک دن بعد یاد آیا، او ہو وہ تو میں انشاءاللہ نہیں آکھا، بعد ہی چاکھے ای کو کم کرو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے تب عرض کی تھی حضرت میں تو جگہ سام انشاءاللہ آنکھنا بھول گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ذمہ لا کے صحابہ کرام سمیت سو گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے میں بھی سفر دا تھکا ہویا اٹھ دی پلان نال ٹیک لا کے تھوڑی کمر تا سدھی کر لواں. سریکی سمجھ آندی پئی ہے؟ وہ اٹھ دے اتے پلان رکھی ویندی ہے. سارے صحابہ کرام آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ستے ہوئے. حضرت بلال اٹھ دی پلان نال ٹیک لا کے بیٹھا ہوئے. اللہ دا ذکر شروع ہے، اللہ دی یاد شروع ہے، اللہ کریم دی قدرت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اٹھ دے پلان نال ٹیک لاون دی دے رہی. غالبت آئینہ حدیث پاک دے لفظین حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی جھاتے ندر آ گئی. بندے دے واسی تہے نہیں. رات گزر دی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ستے ہوئے، صحابہ کرام بھی ستے ہوئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اڑ دی پناہ نال ٹیک لا کے بیٹھی چھان دے ستا ہوئے. حتی طلعت الشمس، حتی کہ ساری رات گزر گئی ہے، تہجد دا ٹائم گزر گیا ہے، فجر دی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، ٹائم گزرتا گیا ہے، حتی کہ دین نکل آئے. جنہ ذمہ داری چاہیے وہ حضرت بلال آپ ستا پہ. جیرے ویلے دھوپ دی تپش آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک تے پائیے، سورج دی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے دائر ہوئیے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جاگا گئیے. نماز قضا ہو گئی ہے. سارے صحابہ کرام جاگ پہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجلالی مزاج ہن جذبے تے جوش بھی چوا کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پاسے جاون لگے. آپ نے فرمایا تسا حضرت بلال نو کچھ نہیں آکھنا، میں آمنہ دلال خود پتہ کرے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ویکھ دے نو اڑ دی پناہ نال ٹیک لا کے حضرت بلال میں ستا ہوئے. ضرب برجلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر مبارک نال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگایا. یہ تو ڈی نکل آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال کے بنا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دے لفظ حدیث کی کتاب وچ اخذ بنفس الذی اخذ بنفوس
انفسکم، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیرے اللہ نے تانوں سما دیتا اسے رب العالمین مینوں بھی سما دیتا، میرا نہ کوئی قصور نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال دی گل سنن تو بعد فرمایا ارواحنا بید اللہ اخذ ہے سو شاء وارسل ہے سو شاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے صحابہ حضرت بلال تے ناراض نہیں ہونا، ساریاں روحاں اللہ دے قبضے وچ جس ویلے اللہ چاہے انہاں نوں کڈ گھنے، جس ویلے اللہ چاہے جسم دے اندر واپس بھیج لے، حضرت دا قصور نہیں، اساں سارا نوں اتھو چلو ہاذا وادی شیطان، حدیث پاک دے اندر لفظین اس وادی دے اندر کوئی شیطانی اثرات معلوم تھی دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامن نان لا کے ٹرے اس وادی وچوں نکل گئے، اگلی وادی دے اندر پہنچے، وضو کیتا گیا، اذان پڑھی گئی، سنتا پڑھیاں گئیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قضا جماعت کرائیے، آپ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، اگر نماز قضا تھی وجہ اس انداز نال ادا کرنی ہے جی میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ادا کی تھی۔ میں مسئلہ یہ سناونا چاہنا پہلی گل چار گلاں وچوں جس سے ندرا وجے اس نو آس پاس دا بھی پتہ نہیں ہوندا، اے تواڈی میری نالیکی ہے، اساں جان بوجھ کے نمازاں قضا کر چھڑے دے ہیں، سارے دوست مینوں ایمان نال دسو اللہ دا گھر ہے، اللہ دا پیارا پیغمبر جان بوجھ کے نماز قضا کر سکدا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستے پین سورج طلوع تھیدا بھی ہے، نہیں نکلدا بھی ہے، لیکن سمن والے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑے صحابہ کرام نال قیامت تک آون والے ولی جمع کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی دی شان دا مقابلہ قیامت تک آون والے ولی نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام بھی ستے پین، نماز قضا تھی دی پئیے، سورج نکلدا بھی ہے، سورج چڑھدا بھی ہے، نہیں چڑھدا بھی ہے، لیکن آمنہ دلال نو آس پاس دا پتہ نہیں، تے سارے ولیاں دے سردار صحابہ کرام نو بھی آس پاس دا پتہ نہیں۔ پہلی گل ہن یاد ہو گئی ہے سارے بزرگاں تے دوستاں نو، جس تے ندرا ونجے اس نو آس پاس دا پتہ نہیں ہوندا۔ اللہ کریم دی شان ہے، فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ مینوں گل یاد آئی ہے، وہ پہلے سن لو تے بت میں سبق تے آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی محفل وچ ایک عورت آ گئی ہے، کمدی ڈردی عرض کرنے کی حضرت میرے تو ہی گناہ ہو گیا ہے، میں تمہاری خدمت دے اندر حاضر ہوئیاں، اللہ دے درباری میرے واسطے دعا کرو، اللہ میرے گناہ معاف کر چھوڑے۔ میں سبق روک چھوڑے، ساتھی گل یاد کرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دعا کراونا ہی گناہگار عورت، مسئلہ سمجھ آ گیا، جیندے بندے تو دعا کراونا جیسے، حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ پیغمبر تو دعا کراونا یہ جیندے بندے تو دعا کراونا جیسے، تے جیرا ایمان دی حالت وچ فوت ہو گیا ہے اس واسطے دعا کرنا جیسے۔ اگلا جملہ جیندہ وڈا ہوئے تو بھی دعا کراونا جیسے، جیندہ چھوٹا ہوئے تو بھی دعا کراونا جیسے، لیکن شرط ہے زندہ ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات کرنے واسطے حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے حضرت میں عمرہ ادا کرنے واسطے مکہ شریف جا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
بھی ضرور دعا منگنیاں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نال مسئلہ سمجھ آ گیا. بڑا چھوٹے تو بھی دعا کروا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے دعا جیندے تو کراونا جیسے بڑا ہوئے یا چھوٹا ہوئے تے جیرا ایمان دی حالت جو فوت ہو گیا ہے اس واسطے دعا کرنا جیسے. بندہ فوت ہو گیا غسل دیتا سے کفن پوایا سے چار پائی نے لٹا کے جنازہ گاہ دے اندر لے گئے ہیں. سامنے میت پیا ہوئے ہے. سبحانک اللہم بھی پڑھا, درود شریف بھی پڑھا, دعا پڑھ دے پہ ہیں اللہم اغفر لحینا میتنا. اللہ سانے جیدہ نو بھی بخش, اے جرا میت سامنے بھی اس نو بھی بخش. سامنے موجود ہے چار پائی دے ہوتے اپنی زبان نو حرکت دے کے اپنے واسطے بخشی دی دعا نہیں منگ سکتا. ساری دعا تا محتاج ہے. میں غلط آکھا ہے تسا اٹھی کہ آکھو چا مولوی صاحب مسئلہ غلط ہے میں مدرت کرے سا. تو آدھے علاقے کوئی بندہ فوت ہو بنجے اپنا جنازہ خود پڑھ دے تسا جواب ہی نہیں دیتا. میں نے شک پا دیتا وے. تو آدھے علاقے کوئی فوت ہو بنجے اچھا تدسو اپنا جنازہ مردہ خود پڑھ دے اساں پڑھ دے ہیں. نیت کی جی میں چار کبھی نماز جنازہ فرض کفایا ثنا واسطے اللہ دے درود واسطے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دعا واسطے حاضر اس میت دے سامنے موجود ہے اپنے واسطے مردہ بخشے دی دعا نہیں منگ سکتا. ساری دعا دا محتاج ہے. تے جس ویلے کئی من مٹی تلے دفن ہو گیا ہے ہن تواڈے تے میلے واسطے دعاواں کیویں منگ سکدا ہے. مسئلہ ہن کیڑا یاد رکھنا ہے مردہ سامنے ہے تاں اساں دعا کرنی ہے. مردہ قبر دے اندر دفن ہو گیا ہے تاں اساں اس دی مغفرت دی دعا کرنی ہے. جیدے بندے تو دعا کرنا جیسے تے ایمان تے فوت ہون والے بندے واسطے دعا کرنا جیسے. آؤ سبق تے گناہگار عورت آکھن لگی موسیٰ علیہ السلام تو سن دعا کرو اللہ میرا گناہ معاف چا کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں کیڑا گناہ کیتا ہے. یہ عقیدہ رکھنا ہے مرد دم تک سارے دوستاں سارے بزرگاں انساناں وچوں ہر قسم دے گناہاں تو پاک صرف اللہ دا پیغمبر ہوندا ہے. پیغمبر بڑے گناہاں تو ہی پاک, اللہ دا پیغمبر چھوٹے گناہاں تو ہی پاک. گناہ کرنا تا بات دی گل ہے. اللہ اپنے پیغمبر دے دل وچ گناہ دا خیال بھی پیدا نہیں ہون دیندا. باقی جتنے بندن پیغمبر تو علاوہ کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوئی ویندی انسان ہویا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا تے کیڑا گناہ کیتا ہے. میں اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا کرنی ہے اللہ ہی عورت دا فلانا گناہ معاف چا کر. اے بھی مسئلہ سمجھ آ گیا. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی شان دے مقام دے باوجود دل دا حال جان دے ہوندے موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوندے گناہگار عورتوں گناہ پچھڑ دی لوڑ نہیں. قرآن پاک یہ میرے سامنے 28 پارہ سورت دنا سورت التغابن فرمایا واللہ علیم بذات الصدور. آیت نمبر 4 سورت التغابن دے 28 پارہ. ساری کائنات دے انساناں دے سینے دا حال جانن والا صرف اللہ ہے. 7واں پارہ سورت دنا سورت الانعام فرمایا وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها
بچہ بھی ہوئی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جانتا۔ تے کیڑا گناہ کیتا ہے؟ میں دعا منگنا اللہ تیرا گناہ معاف کرے۔ عورت کم دے آکھن لگی حضرت میرے تو برا کام ہو گیا ہے، تے برے کام تو بعد جس ویلے مدت پوری ہوئی ہے میرا بچہ پیدا ہو گیا ہے، اپنے گناہ نو لکاون واسطے، اپنے گناہ تے پردہ پاون واسطے اپنے معصوم بچے نو ہتھاں نال قتل کرائیاں، نہ بچہ ہو سی نہ لوگوں نو میرے گناہ دا پتہ چل سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نے گل سنیے فرماون لگے اخرجی یا فاجرہ، او گناہگار بد کردار نکل وج میری محفل وچوں، میں کہا موسیٰ علیہ السلام تیری شکل بھی نہ ویکھنا چاہتا، اتنی بڑی گناہگار، برا کام بچے کا قتل۔ عورت پہلے پریشان آئی، جس ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے اور زیادہ پریشان ہو کے واپس ٹریے، رب العالمین نے جبرائیل فرشتے نو بھیج دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمت وچ 16واں پارہ سورت مریم، یہ میرے سامنے رب العالمین دا قرآن کھلا ہوا ہے، فرمایا سورت مریم 16واں پارہ، جتنے تک اللہ دا حکم نہ ہوئے فرشتے زمین تے نہیں آ سکتے۔ جبرائیل موسیٰ علیہ السلام دی خدمت کی چاہیے اللہ کریم دے حکم نال۔ جبرائیل آکھن لگے حضرت مینوں اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کریم پوچھدا پیا ہے کیوں تساں گناہگار عورت نو مایوس کر گیا بڑی محفل وچ کڈ چھوڑے، ای گناہگار عورت واسطے کیوں تساں دعا نہیں کیتی؟ اللہ فرما رہے ہیں تہاڈا کیا خیال ہے میرے پیارے پیغمبر، برا کام تے قتل اس تو وڈا گناہ اور کوئی نہیں دنیا وچ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، برا کام تے قتل تک کبیرہ گناہ، بہت بڑا گناہ، بڑی اللہ دی نافرمانی ہے، اس تو وڈا گناہ کے رو سی۔ جبریل فرشتہ کھن لگا اللہ دا پیغام ہے، اللہ کریم فرمیدا پیا ہے جان بوجھ کے فرض نماز چھوڑنا اے زنا تے قتل تو ہی وڈا گناہ ہے۔ ہن حالات کیا ہیں؟ اساں نماز نہیں پڑھدے، ساری ماں تے بہن کیویں پڑھ سی؟ اساں نماز نہیں پڑھدے، ساری گھر والی کیویں نماز پڑھنی ہے؟ شادی تے جامنا ہونے تا ایک دن میں 4 سوٹ تبدیل کرے دیاں، تے نماز دا ٹائم ونجے جی بچے میرے کپڑے پلیت کر چھوڑن، میں کیویں نماز پڑھاں؟ اساں مرد ایک واری تکڑے ہوندے نا، میں کتوں لے آواں شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بے نماز دے حق دا کھانا نہ کھاندے، میں فیصلہ چکراں اگر میری گھر والی نماز نہیں پڑھتی میں اس دیہات دی روٹی نہیں کھاونی، میری بیٹی نماز نہیں پڑھتی میں اس دیہات دا سالن نہیں چکھنا۔ ساڈیاں ماواں تے بہناں نمازی بڑھدیاں کہ نہیں بڑھدیاں؟ سانو ہر وقت دنیا یاد ہے، مال یاد ہے، دکاناں یاد ہیں، پیسے یاد ہیں، تساں ناراض ہو گئے ہو۔ مولوی صاحب کوڑے مسئلے شروع کر دیتے، پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے ڈاڑی کیتی ہوئی چٹی، ہر ویلے دنیا تے مال تے پیسہ، پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے ڈاڑی کیتی ہوئی چٹی، مسجد وچ کدی پیر نہ پاویں نیوی قبر اندھاری نٹھی، مال یتیم دا ایویں کھاویں جویں لگے ترکاری مٹھی، حافظ یارا پتہ اس ویلے چل سی جس ویلے منہ تے آسیا مٹی۔ اللہ کا پیغمبر جان بوجھ کے نماز قضا نہیں کر سکتا، سبق بھول گیا ہے۔
سبق بھول گیا ہے وہ حضرت بلال والا سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نال مسئلہ سمجھ آ گیا ہے جس سے ندرا ونجے اس نو آس پاس دا پتہ نہیں ہوندا جس سے ندرا ونجے انہوں ماحول دا پتہ نہیں ہوندا جس سے ندرا ونجے اردا گردا انہوں کوئی پتہ نہیں ہوندا فرمایا اللہ تے ندر آ گئی ساری کائنات دیاں خبراں کون رکھے سی ندر والے نوں تو آس پاس دا پتہ نہیں ہوندا ہن دوجی گل شروع کرن لگا اللہ تے ندر کیوں نہیں آندی جس تے ندر آ ونجے اس نوں اپنے آپ دا بھی پتہ نہیں ہوندا کوئی سارے دوستاں بزرگاں فرق سمجھے پہلی میں گل کیتی ہے جس سے ندرا ونجے انہوں آس پاس دا پتہ نہیں ہوندا تے دوئی گل ہن سناون لگا جس سے ندرا ونجے اس نوں اپنا پتہ نہیں ہوندا اے میرے سامنے رب العالمین دی لا ریب کتاب اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ونجا فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قالوا لبسنا يوما او بعض يوم یہ حوالہ ہے یہ آیت نمبر 19 اللہ کریم نے 7 ولیاں نوں غار دے اندر سلا چھوڑے 7 ولی غار دے اندر ستے پین وقلبهم باسط ذرائیہ بالوسید 7 ولی غار دے اندر ستے پین اللہ دی قدرت کاملہ نال تے 8واں انہاں دا کتا غار دے منہ دے اوتے بازو لمبے کر کے 309 سال تونی جا کے پہرا دیدا بیٹھے میرے جملے تے غور کرو سارے دوست 309 سال تک ولی ستے پین تے کتا جاگدا بیٹھے 309 سال ڈھلے نہ ہو نا میں خوش نہ ہو سا تساں قرآن منن والے ہو جواب اچا دے سو 7 ولیاں نو اللہ سما چھوڑے تے 309 سال تونی کتے نو اللہ جگا چھوڑے اللہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا قرآن پاک دے الفاظ ہی نا اے میرے سامنے 3 پارا سورۃ آل عمران فرمایا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون اے آیت نمبر 47 سورۃ آل عمران 3 پارا اللہ کے کم دا فیصلہ چا کرے اللہ فرما دے کن ہو جا اے بھی سادے سمجھاون واسطے کن فرمایا ہے اللہ نو کن نہ کھڑ دی کوئی محتاجی نہیں اللہ ارادہ کرے دے کم ہوئے دے ہاتھ لمبے کر کے کتا جاگدا بیٹھے 309 سال ولی ستے پہ اور میں درمیان ہی گل سنے نا سگی اصحاب کامروں دے چند پے نیکاں گرفت مردوں شد پسرے نو باپ دا بنشست خاندان نبوت گم شد جیرا کتا اللہ دے ولیاں دے پچھو ٹرے اللہ کریم نے کتے نو بھی انسان واسطے قابل رشک دے نمونہ بنا چھوڑا حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا برے لوگاں نال بیٹھے اللہ فرمایا میرے پیغمبر تھوڑا پتر بھی نہیں ریا اچھیاں دی صحبت ہی چاہے تو کتے دا ذکر
ذکر اللہ قرآن چ بنائے 4 دفعہ کتے دا ذکر آیا بھی ہے اس مقام تے 4 دفعہ. ہن قلب دا معنی ہے کتا. ساتھی ویکھو میں مسئلہ سناواں. قلب دا معنی کتا، لیکن جس ویلے بندہ قرآن پاک بھی کے لفظ پڑھسی قلب، اللہ اس قلب پڑھن والے نوں جانا مانا تا کتا ہے، لیکن قلب پڑھن والے نوں اللہ 3 نیکیاں نال نواز چھڑے سی. مانا کتا ہے، بندہ قرآن جو لفظ پڑھدا پئی ہے اللہ 3 نیکیاں دیندا پئی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رب بندہ قرآن پاک دی حرف دی تلاوت کرے اللہ اس نوں ہر حرف دے بدلے وچ ڈاڈا نیکیاں عطا کرے نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال بھی بیان فرمائیے. الف لام الف لام میم دی تلاوت کرنے والے اللہ 3 نیکیاں عطا کر چھوڑے نے. تے عجیب گل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے قرآن پاک دی تلاوت دا ثواب بیان فرمایا ہے آپ نے مثال الف لام میم دی دتی ہے. الف لام میم دا معنی اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاویں جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کرے الف لام مانا بندے نو نبی آوے اللہ ثواب نال پتوی جھولی بھر چھوڑے دے. جنہ بچوں دی دستار بندی کرائی سے 1 سال وچ 2 سالاں وچ انہاں قرآن پاک حفظ کیتا ہونا ہے. جڑا بچہ حفظ کرن والا روزانہ کئی گھنٹے قرآن پاک دی تلاوت پیا کرے دے، کئی سپارے پڑھنے کئی گھنٹے دی تلاوت دے. تیرے بچے نو روزانہ لکھاں کروڑاں قرآن دی تلاوت دی نیکیاں اللہ کریم دیندا پئی ہے. اودے سال تے 2 سال دی نیکیاں دی تعداد دا مقابلہ کون دعا بندہ کر سکدا ہے؟ قلب کتا قلبهم باسط ذرائیہ بالوسید. اللہ کتے نو جگا کے رکھے اپنے ولیاں نو سما کے رکھے تے 309 سال بعد اللہ جگائے. اور رب العالمین فرمائے دینا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. رئیس المفسرین سند المحدثین شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کذالک ایک آپ بیان کمال واسطے ہے. اللہ فرمائے دے سادہ کمال ہے میں اللہ دی قدرت ہے. 309 سال سماون تو بعد میں اللہ اٹھایا اور کہہ دی طاقت نہیں. اج کل سردیاں دیا راتاں نا تے بندہ ایک پاسے تے پیا تھک ونجے تا پاسا پھرے دے ود پاسا پھیرا انہا تا 309 سال تو نہیں سمنا ہے. اللہ کریم فرمانے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. 309 سال تک سمن والے ولیاں دے پاسے میں اللہ اپنی قدرت نال پھرے داریاں ایک پاسے دے سترہ منہا ہو سکتا ہے زمین وجود دے اندر اثر کرنا شروع کر دے ویا. اللہ انہوں نے جسموں بھی بچایا ہے تے تھکن بھی نہیں دیتا. 309 سال بعد جاگے امیر صاحب بول پیا تے آکھن لگا ملک سمینا قال قائل منہم کم لبستم. اے میرے ساتھیو جماعت دے ولیو اس غار دے اتے زمین دے اتے غار وچ تانوں کتنی مدت گزر گئی ہے. ساتھی اچھا دسو تو میں تمہارے واسطے دعا منگ سا. میرا وعدہ ہے
اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دی رحمت نال مال مال کرے. اے جڑے ولی ستے پیان اے زمین دے تلے آن. میں جواب نہیں سمجھا تھوڑا. اے زمین دے تلے آن, زمین دے اتے آن. انہاں تے موت آ گئی ہے. اچھا اچھا کو مشکل موت آ گئی ہے نا. اللہ دے ولی زمین دے تلے نہیں, زمین دے اتے ہن. اللہ دے ولیاں تے موت نہیں آئی, ند دی حالت. تسا مویا دے جھگڑے چاہی ودے ہو, میں جیدیاں دی گل بیٹھا کرے نا. موت نہیں آئی, ستے پہن زمین. تسا جڑے زمین دے تلے دفن انہاں دے جھگڑے چاہی ودے ہو. میں انہاں دی گل پیا کرے نا جڑے زمین دے تلے نہ زمین دے اتے آنے. امیر سے مکھن لگا کتنی دیر تو گزریے, کالو لبسنا یومن او بعض یوم. امیر صاحب ایک دن گزراؤ سی, نا ایک دن بھی پورا نہیں بندا. یہ تا چند گھنٹے سانو گزرن غار دے اندر ستے ہوئے. اللہ جس ویلے سمایا ہے سویرے 9-10 بجے دا ٹائم آئی. اللہ جس ویلے ندر تو اٹھایا دیگر دا ٹائم ہویا کھلوتا آئی. آکھن لگے پورا دن بھی نہیں بندا, چند گھنٹے غار دے اندر ستے رہے ہیں. اللہ فرمائے دے ایک دن بھی نہیں, چند گھنٹے بھی نہیں. اللہ کتنی دیر. اے میرے سامنے سورۃ القاف 15واں پارہ تے آیت نمبر 25 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے. فرمایا والا بسو فی کافہم ثلاثمائۃ سنین فازدادوا تسعا. اے میری انگلی حوالے دے ہوتے ایک دن بھی نہیں ستے, چند گھنٹے بھی نہیں ستے, ایک ہفتہ بھی نہیں ستے, ایک مہینہ بھی نہیں ستے, ایک سال بھی نہیں ستے. اللہ دے ست ولی ستے رہے 309 سال. قرآن مننا ڈالے تو ساتھی اچھا میں نے سوچا غار دی زمین دے اتے سمن والے اللہ دے ولیاں نو اپنا پتہ ہے. اچھا کھوتا اپنا پتہ ہے. حالانکہ دھوپ بھی آندی رہی ہے غار وچ. رب العالمین فرمیندے نا کہ میرے سامنے سورۃ القاف 16واں پارہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. ساتھی میرے ویکھے میں تانوں آیت سمجھاواں. جس ویلے نہیں نکل دے غور کرے, اے سامنے نکل دے نا, نہیں نکل دے, دھوپ پوندی پئی ہے اس دیوار تے, نہیں جو نکلا ہے دھوپ اس دیوار تے. دے جس ویلے نہیں لہن لگے دھوپ پوندی پئی ہے اس دیوار دے اوتے, او ایتھے ستے پیان. تواڈے لوگ کراچی بڑے راندے علاقے دے, کراچی بالکل چھوٹے چھوٹے مکان ہیں, اتا دھوپ ہی نہیں پہنچ دی. تے جیرے مکان تے کمرے دھوپ نہ پہنچے اتا جراثیم پیدا ہو ویندے, بیماریاں پھیل ویندیاں. 309 سال تو نہیں جو اللہ سماونا ہے. اللہ نے غار دے اندر دھوپ دا انتظام بھی کیتا ہے تاکہ جراثیم تے بیماریاں پیدا نہ ہوئے نا. تے اللہ کریم نے انہاں نو دھوپ تو بچا کے رکھا ہے. چلو سردیاں بھی تا بندہ دھوپ برداشت کر سکدا ہے, لیکن گرمی دے اندر کیویں گرمی تے دھوپ برداشت ہو سی. دھوپ دا انتظام بھی کیتے غار وچ, لیکن انہاں دے جسم نو بھی اللہ بچایا ہے. نہیں چڑھدا پئی ہے, نہیں لاندا پئی ہے, رات آندی پئی ہے, دن جاندا پئی ہے, دن آندا پئی ہے, رات جاندی پئی ہے. صبح ہے, شام ہے, بہار ہے, خزاں ہے, گرمی ہے, سردی ہے. ستارے رات نو چمک دے پین, چاندر دی روشنی ہے, دین دے ٹائم سورج دی روشنی ہے. بڑے بڑے انقلاب ہے, بارشاں ہوئیاں, پرندے بول دے رہے, چڑیاں چہ چہاندیاں رہیاں, زلزلے آندے رہے, طوفان تے بارشاں ہوندیاں رہیاں. زمین دے اتے سمن والے ولیاں نو اپنا پتہ نہیں.
قرآن سچ ہے؟ نہیں، ڈھلا جواب میں نہ سننا چاہتا. قرآن سچ ہے؟ اللہ کا قرآن سچ ہے؟ میں منت توڑی کرے نا، تسا میرے بزرگو، دوستو، بھائیو، دن قیامت دے اللہ دی بارگاہ دے اندر تسا میرا گواہ بننا ہے. میں توڑی منت کرے نا، کیری گل دی گواہی دیونی ہے کہ میں قرآن ٹھپ کے واس نہیں کیتا، میں قرآن کھول کے واس کیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، شان صحابہ، مبلغ قرآن علامہ احمد شعیب خان صاحب، مبلغ قرآن علامہ احمد شعیب خان صاحب، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، نعرہ تکبیر. حضرت سلطان العارفین حضرت بہو سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے، فرمینے نہ ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندا، ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندا، تے کھلے نو مندا کوئی ہوں. میں قرآن ٹھپ کے بعد نہیں کیتا، میں کھول کے کیتا ہے. ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندا، تے کھلے نو مندا کوئی ہوں. جے کر کھول قرآن سنائیے، سن کے نس دے سوئی ہوں. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں. جنہ کلمہ دل دا پڑھیا، جنت جاندے سوئی ہوں. دو گلاں سمجھ آ گئیاں، جہدے تے نندرا ونجے اس نو آس پاس دا بھی پتہ نہیں ہوندا. حضرت بلال والا قصہ نہیں بھلامنا، دوبارہ گل دہراون لگا. جس تے نندرا ونجے اس نو آس پاس دا پتہ نہیں ہوندا. تے نمبر دو، جس تے نندرا ونجے اس نو اپنا پتہ بھی نہیں ہوندا. کہ سات ولیاں نو اپنا پتہ نہیں. اللہ تے نندرا گئی، آس پاس دیاں خبراں کون رکھی؟ اللہ تے نندرا گئی، ساری کائنات دیاں خبراں کہہ رکھنیاں نا. تے نمبر 3، جس سے نندرا ونجے اس نو ہاتھ والی شے دا بھی پتہ نہیں ہوندا. تیسری گل تے ہور تا کرو، جس سے نندرا ونجے اس نو ہاتھ والی شے دا بھی پتہ نہیں ہوندا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمت دے اندر قوم آ گئی. آکھن لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم والے بنی اسرائیل، حال ینام ربو کا، اللہ دے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اے دسو اللہ نو بھی نندرا دیے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے اتقوا اللہ، اللہ تو ڈرو. یہ کیڑیاں گلاں شروع کر دیتیاں نے؟ اللہ فرمایا میرے پیارے پیغمبر، میں اللہ کریم جواب دیونا ہے، دیونا تواڈے ذریعے ہے. جس ویلے رات دے ٹائم اپنی عبادت تو فارغ ہو ونجو، سارے معمولات تواڈے پورے ہو ونجن، سارے وظائف تواڈے مکمل ہو ونجن. پانی دے شیشے دے بھرے ہوئے 2 برتن ہاتھ پکڑ گنو. شیشے دے برتنوں میں پیالے چاکھو، گلاس چاکھو. 2 شیشے دے پیالے، شیشے دے گلاس ہتھاں دے اندر چا پکڑو، کھلوتے رہو. یہ تہاڈی ذمہ داری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام رات دی عبادت تو فارغ ہو کے 2 شیشے دے پیالے تے شیشے دے گلاس پانی نال چا بھرے پکڑ کے کھلو گئے. کتنی دیر کھلوے نا، آخر انسان جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا جسم مبارک تھک گیا. جرے تھکاوٹ تاری تھئیے، ندر من لگیے، جھوٹا آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سنبھل گئے، کیونکہ اللہ دا حکم مننا بھی ثواب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلو گئے. تھوڑی دیر بعد دوبارہ جس ویلے ندر من لگیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جھوٹا آئے. فانکسرت الزجاجتان، موسیٰ علیہ السلام نو جھوٹا ندر دا آئے. دوئے ہاتھ ہلے، شیشے دے گلاس تے پیالے زمین تے گر کے ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے. سارا پانی زمین تے ویٹا گیا.
محلہ تے ندر آ گئی دوہاں جہانہ نو کون سبلے سی اور میں 22 سپارے دا حوالہ بھی کہنا سورت دنا سورت فاطر دے 22 سپارہ فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا آخری 2 سطرن آیت نمبر 41 سات آسمانوں اور زمین نو اللہ نے کنٹرول کیتا ہوئے ہے زمین اپنی تھان تو نہیں ہٹ دی آسمان اپنی جگہ نہیں چھوڑے دے فرمایا والا انزالتا آسمان اپنی جگہ تو ہٹ بنجن زمین اپنی جگہ چھوڑنے میں اللہ کریم تو علاوہ کوئی بھی ذات ایسی نہیں جی آسمان و زمین نو کنٹرول کر بھی کھاوے اللہ فرمایا میرے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تو آنے تے ندرہ من لگی ہے تو ساں 2 پیالے بھی نیوے سنبھال سکے میں اللہ تے ندرہ آ گئی زمین و آسمان نو کنٹرول کون کرے سی موسیٰ علیہ السلام نو پتہ ہی نہیں پیالے ڈھان دے پہن 3 گلاں سمجھ آ گئیاں کہندے تے ندرہ آ بنی اس نو آس پاس دا بھی پتہ نہیں ہوندا حضرت بلال نہ قصہ تے نمبر 2 جندے تے ندرہ آ بنی اس نو اپنا پتہ بھی نہیں ہوندا ولیاں دا قصہ نمبر 3 جس سے ندرہ آ بنی اس نو ہاتھ والی شے دا بھی پتہ نہیں ہوندا چوتھی گل سنے اللہ دے ندر نہیں آدھی کیوں جس سے ندر آ بنجے اس نو اپنے ہاتھ دا بھی پتہ نہیں ہوندا کوئی دوستاں فرق سمجھے پہلے میں گل کیتی ہے جس سے ندر آ بنجے اس نو ہاتھ والی شے دا پتہ نہیں ہوندا چوتھی گل پیا کرے نا جس سے ندر آ بنجے اس نو اپنے ہاتھ دا بھی پتہ نہیں ہوندا ہن دلیل سنو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسل فانه لا يدري اين باتت يده او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دلال فرمائے جس ویلے کوئی بندہ سو کے اٹھے سویرے اٹھے دوپہر دے ٹائم ستے اٹھے جتنے تونی اپنے ہاتھ نو دھوے نہیں کسے برتن دے اندر ہاتھ نہیں پاونا جتنے تونی ہاتھ نو سمن کے اٹھن والا ندر تو بعد اٹھن والا بندہ ہاتھ نو دھوے نہیں کسے جگ دے اندر ہاتھ نہیں پاونا کسے مٹکے دے اندر ہاتھ نہیں پاونا جتنے تونی ہاتھ نو دھوے نہیں کسے کھڑے دے اندر ہاتھ نہیں پاونا کسے ڈول تے پالٹی بھی ہاتھ نہیں پاونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حتی یغسلا سو کے اٹھن والا بندہ ہاتھ نو دھوے تاں برتن دے اندر ہاتھ پاوے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ جتنے تونی سو کے اٹھن والا بندہ اپنے ہاتھ نو دھوے نہیں کسے برتن یہ نہیں پاونا کیونکہ سمن والے کو اپنے ہاتھ دا بھی پتہ نہیں ہوندا میرا ہاتھ پاکے یا پلیتے میرے ہاتھ رات کتھے گزاریے سمن والے بندے نو اپنے ہاتھ دے بارے پاک تے پلیت ہون دا پتہ نہیں نہ پاک شے ہاتھ تے نہ لگ گئی ہوئے جتنے تو نہیں بندہ دھوے نہیں برتن دے اندر نہیں پاونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے جس سے ندر آ بنجے ہاتھ والی شے دا پاک دا معاملہ ہے سمن والے بندے نو اپنے ہاتھ دا بھی پتہ نہیں ہوندا کتنی گلاں
گالاں سنائیم 4 نمبر 1 دوبارہ سبق دہراون لگا نمبر 1 اللہ تے ندر کیوں نہیں آندی جس سے ندر آونجے اس نو آس پاس دا پتہ نہیں ہوندا نمبر 2 جس سے ندر آونجے اس نو اپنا پتہ نہیں ہوندا تے نمبر 3 جس سے ندر آونجے اس نو ہتھ والی شے دا بھی پتہ نہیں ہوندا تے نمبر 4 جے تے ندر آونجے اس نو اپنے ہاتھ دا بھی پتہ نہیں ہوندا پاک یا پلیت اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ساری کائنات وچوں صرف اللہ ندر تو پاک ہے کوئی دس سکتے ہو مینوں جس نو اللہ تو بغیر کوئی اور ندر تو پاک ہوئے چپ کر گئے ہو اللہ تو بغیر کوئی ندر تو پاک ہے کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی زندہ کوئی ولی کوئی نبی کوئی پیر کوئی فقیر جس ویلے کوئی نبی تے ولی پیر فقیر تے بزرگ مرشد ندر تو پاک نہیں تا الہ ہون دا بھی حقدار نہیں الہ ہون دا حقدار صرف اللہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم جس سے ندر بھی نہیں آندی جڑا اونگ تو بھی پاک ہے مسئلہ کیا سمجھ آ گیا الہ صرف کون ہے نہیں نہیں ایسا نہیں آکھنا تاکہ زمین دن قیامت دے توڑے میرے حق کی گواہ بنے الہ صرف کون ہے عبادت لائق صرف کون ہے ڈھلا ڈھلا نہیں ہونا مہربانی کرو اچھا تاکہ زمین دن قیامت دے گواہی دے توڑے میرے حق کی فرمایا یوم ایسن تو حدث واخبارہا یہ میرے سامنے آیت نمبر 4 کھلی ہو یہ سورۃ الزلزال آخری پارا اللہ دن قیامت دے زمین نو حکم دیونا زمین نے اللہ دی قدرت نال بولنا زمین نے گواہ بننا دن قیامت دے اے زمین گواہ بن منجے الہ صرف کون ہے عبادت لائق صرف کون ہے حاجت روا صرف کون ہے ڈھلا ڈھلا نہیں مشکل کشا صرف کون ہے عالم الغیب صرف کون ہے ہر جاتے ہاتھ نادر صرف کون ہے ڈوبتی ہوئی کشتیاں نو پار لاون والا صرف کون ہے کھوٹی قسماں نو کھڑا کرن والا صرف کون ہے منت بنوتی نظر نیاد دے صرف کون ہے سجدے دے صرف کون ہے اللہ لا الہ الا ندر تے ہوں تو پاک صرف اللہ تا الہ بھی صرف اللہ ربنا تقبل منا انک انت بچی نہیں سند دیونی حافظ زین سند دیو حافظ زین عبداللہ حافظ یہ بیٹا زین العابدین ماشاءاللہ نا غلط لکھا گیا زین عبداللہ اچھا زین عبداللہ اے حفظ قرآن دی سند ماشاءاللہ بیٹا مبارک ہوئے پورے 100 نمبر اچھا 100 وچوں 100 نمبر